خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کی 26 اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ لوکا کی انجیل لکھنے والا ہم تک پہنچاتا ہے، اس کا فریم ورک یہ ہے کہ چھٹے مہینے میں، کس کے چھٹے مہینے میں؟ الشبا کے چھٹے مہینے میں، جون کے چھٹے مہینے میں نہیں، جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ جس کا نام مینشن کیا گیا ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا مریم کے پاس۔ اور وہ کس شہر میں رہتی تھی؟ گلیل ایک صوبہ ہے اور اس کے شہر ناصرت میں رہتی ہے۔ اور 26ویں آیت میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ کس کے پاس بھیجا گیا؟ کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ پھر 27ویں آیت میں لکھا ہے اس کنواری کا نام مریم تھا، یعنی 2 مرتبہ کنواری پہ سٹریس کیا گیا ہے۔ اور اس سارے پیسج میں 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک 3 مرتبہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کنواری ہے۔ اس پیسج میں 2 فوکس کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مریم جو ہے وہ کنواری ہے اور اس کی بنیاد پر خدا کے بیٹے نے تجسم اختیار کرنا ہے یا مجسم ہونا ہے اور دنیا کا نجات دہندہ بننا ہے۔ اگر ہم کنواری سے جو پیدائش ہے اسے مائنس کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نجات دہندہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ گناہ گار انسان کو بچانے کے لیے گناہ گار انسان جو ہے وہ کفارہ نہیں بن سکتا ہے۔ وہ دوسروں کو کیسے ان کے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے؟ اور سیکنڈ چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، پہلی چیز کہ وہ کنواری ہے، اور سیکنڈ چیز جو پیدا ہونے والا ہے، ہی از دا سن آف گاڈ۔ سو اس پیسج میں 3 مین باتیں فرشتہ مریم سے کرتا ہے۔ اس کا پہلا میسج سلام، یعنی تیری سلامتی ہو، تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ سو مریم کا ریئیکشن کیا ہے؟ تو اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو آپ بڑا اطمینان اور پیس محسوس کریں گے، لیکن مریم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ وہ کلام کو سن کر گھبرا گئی۔ 29ویں آیت میں وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ بہت مطلب نہ صرف وہ گھبرا گئی بلکہ بہت گھبرا گئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی اور خدا اس کو کنگڈم دے گا اور اس کی بادشاہی ابدی ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ سو مریم فرشتہ کو یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں اپنا پارٹ ادا کروں گی، جو مجھے کرنا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا دو یہ کیسے ہوگا جبکہ میں کنواری ہوں۔ مریم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ مریم نے اس سے تھیولوجی نہیں پوچھی کہ خدا کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کوئی شخصی سوال نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، لیکن جو سوال مریم نے پوچھا ہے کیسے ہوگا، ہاؤ۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ دس از دا پروسیس، دس از دا کی۔ کیا پروسیس ہے؟ کہ تو روح القدس سے بھر جائے گی، ممور ہو جائے گی، پاک روح تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ دس از دا سیکنڈ سٹیپ۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تو پاک روح سے ممور ہو جائے گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تجسم میں پاک روح تیرے اندر ہوگا، پاک روح کا بپتسمہ ہو جائے گا۔ سیکنڈ تھنگ، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ دا لیونگ گاڈ، دا آلمائٹی تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ سو تسلیس تجھے آ کر مل جائے گی، روح القدس سایہ ڈالے گا، بلکہ تو روح القدس سے بھر جائے گی۔ مریم جو ہے وہ فرشتے سے پوچھتی ہے اور فرشتہ اسے کیا جواب دیتا ہے؟ تسلیس تیرے پاس آئے گی، دا ٹرینٹی ول کم، اور تسلیس کی قدرت سے تو حاملہ ہو جائے گی۔ آمین۔ دس از دا تھیولوجی۔ خدا روح القدس سے تو معمور ہو جائے گی، اور سیکنڈلی خدا کی پریزنس تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور یہ جو تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس کے لیے جو گریک لفظ ہے وہ ہے اپوسکیازما، اور یہ پرانے عہد نامہ میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ روح القدس تجھے معمور کر دے گا اور خدا باپ اپنا سایہ تجھ پہ انڈیل دے گا، اور اس سبب سے تو حاملہ ہوگی اور خدا کا کلام تیرے پیٹ میں داخل ہو جائے گا۔ اور اپوسکیازما جو لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے، تو پرانے عہد نامہ کے لوگ اس لفظ سے واقف ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں جب خیمہ اجتماع پر خدا کی حضوری آتی اور جب ہیکل میں پاک ترین مقام پر خدا کی حضوری آتی، جو دیکھی جا سکتی، محسوس کی جا سکتی تھی، تو یہی لفظ جو ہے لوکا جو ہے یہاں پہ یوز کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، یعنی خدا کی وہ لیونگ پریزنس، خدا کی وہ زندہ حضوری
جو صرف آسمانوں پر ہے، لیکن خیمہ اجتماع پر جب وہ اترتا تھا عید فصح کے دن قربانی کو قبول کرنے کے لیے، یا جب وہ سال میں ایک دن ہیکل میں آتا تھا، پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا، اس کی وہ زندہ حضوری، اس کی وہ لیونگ پریزنس اس جگہ تیرے کمرے میں ظاہر ہوگی، اور یہ کمرہ پاک ترین مقام بن جائے گا۔ ہاللیلویہ! اور معجزہ ہوگا اور ناممکن کام ہو جائیں گے، اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس سبب سے، کس سبب سے؟ کہ روح القدس سے تو ممور ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ تثلیث کے آنے کے سبب سے، خدا روح القدس کے آنے کے سبب سے، باپ کے آنے کے سبب سے ہم کیوں اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، 35ویں آیت دکھا دیں۔ اس سبب سے، کیونکہ وہ انسان سے پیدا نہیں ہوا، انسانی جبلت سے پیدا نہیں ہوا، انسانی پروسیس سے پیدا نہیں ہوا۔ کس سبب سے؟ روح القدس کے نازل ہونے کے سبب سے اور خدا تعالیٰ کے سایہ کرنے کے سبب سے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ عظیم ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مریم جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، آج کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 1 باب کی 36 آیت سے 38ویں آیت تک، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو کال خداوند کی طرف سے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ بڑھاپے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 80 سال کی ہے یا 90 سال کی، بلکہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ پریسٹ ہے اور وہ ڈیوٹی پہ ہیں، وہ کاہن ہے، اور اس کی ایج تقریباً 50 کے قریب ہے، بلکہ 50 سال کی ایج میں کچھ بائبل سکالرز یہ کہتے ہیں کہ کاہن جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے تھے۔ سو فرشتہ اس کو ایک انفارمیشن دے رہا ہے کہ تیرے رشتہ دار الشبا کے بھی بیٹا ہونے والا ہے۔ اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، یہ وہ 6واں مہینہ جب فرشتہ مریم کے پاس گیا تھا۔ آخری بات جو ہم دیکھتے ہیں اس نے مریم تک پہنچائی 37ویں آیت میں، کیونکہ جو کال خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ جو میسج فرشتہ مریم تک پہنچا رہے ہیں اس کا کلین یہ ہے، خداوند ہمارا خدا، خداوند تمہارا خدا ناممکن کام کر سکتا ہے۔ الشبا کے لیے ناممکن تھا کہ اس کے بیٹا ہو، کیونکہ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن خدا ناممکن کام کر سکتا ہے۔ آج آپ کی زندگی میں بہت سی امپاسبل چیزیں ہوں گی، آپ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں جس میں سے آپ نہیں گزرنا چاہتے۔ مے بی آپ کی فیملی پرابلمز ہیں، مے بی آپ کے جاب پرابلمز ہیں، مے بی آپ اکیلے ہیں، مے بی آپ تنہائی کا شکار ہیں، مے بی آپ ناکامی کا شکار ہیں، مے بی آپ کے رشتہ دار خداوند سے دور ہیں۔ ابھی میرا یہ کام نہیں ہوا، وہ کام کیسے ہوگا؟ اس کرسمس سیزن میں خداوند ہمیں یہ میسج دینا چاہتا ہے، خداوند ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ دینے پہ قادر ہے، وہ لانے پہ قادر ہے، وہ کرنے پہ قادر ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو مریم کا بیٹا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جو خدا کا بیٹا ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ دنیا کا نجات دہندہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو خدا کا بیٹا ہے، اور اگر ایک کنواری حاملہ ہو سکتی ہے تو آج بھی ہمارا خدا ناممکنات کو ممکن میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ آمین۔ آخری بات، مریم یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ مجھے قیمت دینی پڑنی ہے۔ پتہ نہیں یوسف کا ریئیکشن کیا ہوگا، دنیا کا ریئیکشن کیا ہوگا، میرے پیرنٹس کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن وہ ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے جو خدا اس سے مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم کے زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے وہ سارے رشتے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہے؟ اگر وہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور لیول پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔